کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر، ممبروں پہ، سیدنا علی پر، نعوذ باللہ. کہتے ہیں اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پہ، ممبروں پہ، سیدنا علی پہ، نعوذ باللہ. ویسے تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت وغیرہ کے حوالے سے نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، اس حوالے سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں بڑی وضاحت سے میں بات کر چکا ہوں. صرف سر دست آپ بھائیوں کے سامنے دو حوالے بیان کر دیتا ہوں سنی شیعہ دونوں کتب سے، تاکہ پڑھے لکھے کو فارسی کی ضرورت نہ پڑے. یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جو کہ خود مرزا جی نے کہا کہ یہ تبریک کھولیں یا تاریخ کھولیں. اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 973 ہے. وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مغیرہ بن مکسم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ رونے لگے. آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ اس شخصیت پر رو رہے ہیں کہ جس سے ایک عرصہ آپ کا اختلاف رہا ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہلاک ہو جائے، تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں نے کس قدر فضیلت، کس قدر فقہ اور علم کو کھو دیا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کی شہادت پر رو رہے ہیں اور ان کی فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے، ان کی منقبت، ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تجھے معلوم نہیں لوگوں نے کس قدر فضل، کس قدر فقہ، کس قدر علم کو کھو دیا ہے. جو آدمی اس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا قائل ہے، وہ اپنے دور میں ان پر لعنتیں کروائے گا، ان کو کوئی گالیاں دلوائے گا، نعوذ باللہ. یہ وتیرہ مرزا جی جیسے کذاب و دجالوں کا تو ہو سکتا ہے، یہ وتیرہ جو ہے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں ہو سکتا. پھر یہ دیکھیے گا، میں نے تاریخ ابن کثیر کا حوالہ دیا، یہ میرے ہاتھ میں مجالس المومنین ہے، قاضی نور اللہ شوستری. اب یہ دیکھیں، یہ شیعہ کتاب سے بھی سن لیں، صفحہ نمبر 544 545. محکن بن ابی محکن زبئی، اس کے حالات کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں پہنچا اور وہاں پہنچ کے اس نے کہا، یعنی کہ میں بخیل ترین اور بزدل ترین اور انتہائی لائق ملامت اور عاجز ترین شخص کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں. معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، ابو طالب کا بیٹا ہرگز بخیل نہیں ہے. اگر اس کے پاس ایک کمرے میں سونا بھرا ہوا ہو اور دوسرے کمرے میں بھوسا بھرا ہوا ہو تو بھوسا ختم کرنے سے پہلے علی سونا ختم کر دے گا. اور یہ بھی سن، علی ہرگز بزدل نہیں ہے، آج تک علی سے بڑا بہادر چشم فلک نے نہیں دیکھا. اور علی لائق ملامت بھی ہرگز نہیں ہے کیونکہ وہ شیخ بطحا ابو طالب کا فرزند ہے، اس کی ماں فاطمہ بنت اسد ہے، اس کا بھائی جعفر طیار ہے، اس کا چچا حمزہ ہے، اور اس کا ابن ام اور اس کا سسر اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بیوی فاطمہ بنت رسول ہے اور اس کے بیٹے حسن اور حسین ہیں. بھلا جس کا یہ نسب ہو وہ بھی لائق ملامت ہو سکتا ہے؟ صفحہ نمبر 548 549 دیکھ لیجئے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرار بن زمرہ النحشلی سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی منقبت سنانے کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے سامنے سیدنا علی کی منقبت بیان کرو. آدمی، میں کہا کرتا ہوں، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، بس بات ہے یہ. آدمی بے شرم، بے غیرت اور اس سے بڑھ کر پتہ ہے کیا، مقلد نہیں ہونا چاہیے. بات مقلد نہیں ہونا چاہیے. آدمی اندھے بہرے لنگڑے لولوں کی طرح مرزا کی تقلید کر رہا ہے، تحقیق کرے تو اس کو پتہ لگے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے الزام دھرنا کہ وہ سیدنا علی کے اوپر نعوذ باللہ کو لعنت ملامت کراتے تھے، وہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اتنی زبردست فضیلت کو بیان بھی کرتے ہیں، قائل بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. آپ دیکھیں، جب کہا گیا کہ فضیلت بیان کرو تو فضیلت بیان کرنے والا فضیلت بیان کرتا ہے. آپ دور اندیش اور طاقتور شخص تھے، آپ کے ہر جانب سے علم پھوٹتا تھا اور زبان سے حکمت جاری ہوتی تھی. دنیا اور اس کی زینت سے وحشت محسوس کرتے تھے اور تاریکی شب سے مانوس تھے. وہ طویل الفکر تھے، مسلسل رونے والے تھے. انہیں موٹا لباس اور جھوٹا موٹا کھانا پسند تھا. وہ ہم میں ہماری جیسے ایک فرد کی طرح رہتے تھے. جب ہم ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے اور جب ہم انہیں بلاتے تو وہ ہمیں جواب دیتے تھے اور ان کے قریب ہونے اور ان کی قربت کے باوجود بھی ہم ان کی عظمت کی وجہ سے ابتدا نہیں کر سکتے تھے. ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے کلام نہیں کر سکتے تھے. اور جب آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے تو آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکتے، آپ اہل دین کو مقدم رکھتے تھے اور مساکین کو ترجیح دیتے تھے، ان سے کسی طاقتور کو اپنے امر باطل کا لالچ نہ تھا اور کوئی کمزور ان کے عدل سے مایوس نہ تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں بعض اوقات اس حالت میں دیکھا کہ رات اپنی زلفیں دراز کر چکی ہوتی تھی، ستارے ڈوب رہے ہوتے تھے، اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی ریش کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے محراب میں بیٹھ کر یوں تڑپتے تھے جیسے کوئی مار گزیدہ شخص تڑپتا ہے، اور غمگین پسر مردہ ماں کی طرح سے روتے تھے، اور رو رو کر کہتے تھے دنیا کیا تو نے میری طرف رخ کر لیا ہے، اور کیا تجھے میرا شوق چڑھ آیا ہے؟ اللہ کرے کہ تیرا وقت قریب نہ ہو، تو میرے غیر کو دھوکہ دے، میں تجھے طلاقیں دے چکا ہوں جس کے بعد میں تیری طرف رجوع نہیں کر سکتا، تیری زندگی حقیر اور تیرا خطرہ زیادہ اور تیری عمر کمزور ہے، آزاد راہ کم، سفر لمبا اور راستہ پر وحشت ہے۔ جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ سب سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو ان کی داڑھی پر بہنے لگے، اور انہوں نے اپنے آنسوؤں کو آستین سے پہنچا، پورا کا پورا شورا سب کے سب رونے لگے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ابو الحسن پر رحم کرے، بے شک وہ ایسے ہی تھے۔ آپ اندازہ تو کریں، جو آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے اتنی زبردست فضیلت کا قائل ہو، اس کے لیے یہ بکواس کرنا کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ لعنت ملامت کرواتے تھے، یہ کس قدر دور